فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کا سب سے اہم اسلوب جو ہے وہ آپ آج یہاں پر دیکھیں گے. اس میں فعل مضارع کی گردان کو جو ہم نے 5 قسم کے سیغوں میں تقسیم کیا تھا، میں چاہوں گا کہ وہ 5 قسم کے سیغے جو ہیں اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، بلکہ میں یہاں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. ہاں جی، پہلی قسم کے سیغے ایک فعل کو سیمپل کے طور پہ رکھتے ہوئے یفعلو مضارع، یفعلو، تفعلو. اس دن میں نے آپ کے سامنے کالم میں لکھے تھے سیکھے، آج میں اس کو رو میں لکھ رہا ہوں. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعل. یہ ہماری پہلی قسم کی سیکھ ہے جو ایک ہی وزن پر آپ کو ملیں گے. کسی بھی گردان، مضارع گردان میں یہ پہلی قسم کی سیکھیں آئیں گے جب آپ ان کے ساتھ نون خفیفہ یا نون ثقیلہ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. دوسری قسم کے سیکھے آپ کے صرف مثنیٰ کے سیکھے، یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. تیسری قسم کے سیکھے جمع کے سیکھے 2، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر. یفعلون اور تفعلون. چوتھی قسم کے سیکھے جمع مؤنث کے سیکھے 2، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. یفعلنا اور تفعلنا. اور پانچویں قسم کی سیغوں میں صرف ایک ہی سیغہ بچتا ہے، واحد مؤنث حاضر کا، تفعلینا. یہ آپ نون مشدد، نون ثقیلہ کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو فعل مضارع کی کسی بھی گردان کو آپ ان 5 قسم کی سیغوں میں تقسیم کریں. اب آپ دیکھیں گے کہ 14 سیغے آپ کے سامنے ہیں. ان میں جو ایک ہی وزن پہ سیغے آ رہے ہیں ان میں سے ایک سیغہ آپ سمجھ لیں گے تو باقی سمجھنے آپ کے لیے مشکل نہیں ہوں گے، یعنی ایک گروپ کے. یفعلو کے ساتھ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نون ثقیلہ کا استعمال کیسے ہوگا. دیکھیں، یفعلو پلس نون مشدد. لام کلمہ پر جو آپ کو پیش نظر آ رہا ہے پہلے سیغوں میں سب، وہ زبر سے چینج ہو جائے گا. نون مشدد ساتھ لگ گیا، شد والا. اب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ نون مشدد پر آپ نے حرکت کون سی دینی ہے، تو اس کے لیے اصول جو ہے وہ نوٹ کر لیں. اگر تو نون مشدد سے پہلے الف ہو تو اس نون مشدد کو آپ نے زیر دینی ہے. اگر نون مشدد سے پہلے الف ہو تو زیر دینی ہے، ورنہ زبر. بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب پیچھے الف نہیں ہے تو اس لیے آپ اس کو زبر دیتے ہیں. یفعلن. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے ساتھ جب بھی عرب استعمال کرتا ہے تو لام تاکید بھی استعمال کرتا ہے مزید زور دینے کے لیے. لا یفعلن. اب یفعلن بن گیا آپ کا سیغہ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تفعلن، تفعلن، افعلن، نفعلن. پھر ہو گیا. نون خفیفہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی قسم، تیسری قسم اور 5ویں قسم کے ساتھ استعمال ہوا تھا، لیکن نون ثقیلہ سب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو دوسری قسم کے ساتھ اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یفعلانی پلس نون مشدد. دیکھیں، نون ڈراپ ہوگا مضارع کا، نون مشدد اس کی جگہ پر آ جائے گا. آپ اس کو حرکت کون سی دیں گے؟
پیچھے الف ہے، ٹھیک ہے، تو زیر دیں گے. تو یہ آپ کا بن جائے گا یفعلانی. اور چونکہ الف کے بعد شد والا حرف ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو موٹی مد لکھی ہوئی ملتی ہے، وہ تجوید کا قاعدہ ہے. بہرحال ایک جگہ میں ڈال کے آپ کو دے دیتا ہوں، اس کو آپ بڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. ایک سمجھ میں آ گیا تو باقی اس کے گروپ کے سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو. تیسری قسم کی کیٹیگری یفعلون، پلس نون مشدد. نون ڈراپ ہونا ہی ہونا، ٹھیک ہے. پیچھے رہ جاتا ہے واو. اس واو کے ڈراپ ہونے کی ذہن میں رکھیے گا دو صورتیں ہوتی ہیں. میں آج ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سورۃ التکاثر کی جو آیات ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی اسلوب استعمال کیا گیا، وہ بھی سامنے رکھ کے اس کو واضح کروں گا. نون ڈراپ ہوتا ہی ہوتا ہے. پچھلا جو واو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ڈراپ ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے پیچھے پیش ہو تو وہ ڈراپ ہوتا ہے. اور نارمل آپ جتنے بھی مضارع کریں گے آپ کو سب میں پیش ہی نظر آئے گا، لہٰذا یہ واو اور نون دونوں ڈراپ ہو جاتے ہیں. لیکن اوریجنلی آپ دیکھ لیں کہ نون ڈراپ کیا جاتا ہے. ہاں واو اس صورت میں ڈراپ ہوتا ہے جب پیچھے پیش ہوتا ہے. اگر پیچھے واو سے پیچھے پیش نہیں ہوگا تو پھر واو بھی ڈراپ نہیں ہوتا. یہ ایک پوائنٹ ہے ٹیکنیکل جو آپ کو نوٹس میں لکھا ہوا نہیں ملے گا. بہرحال اب یہاں پر چونکہ واو سے پہلے پیش ہے تو واو بھی ڈراپ ہوگا اور یہ سیدھا آپ کا بن جائے گا میں نے واو ڈراپ کر دیا. نون مشدد، اس سے پیچھے الف نہیں ہے لہٰذا آپ اسے صرف زبر دے دیں گے. یفعلن، دو ہی چیزیں صرف، یفعلن تفعلن. کلیئر ہو گئے دونوں. چوتھی قسم میں آ جائیں. یفعلن نون مشدد کے ساتھ. جمع مؤنث کے جو دو سیغے ہیں، ہم نے مضارع کو جب خفیف یا اخف کیا تھا تو اس وقت نون ڈراپ ان کا بھی نہیں ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. نارمل سیغوں میں نون ڈراپ ہو گیا تھا لیکن ان کا نون ڈراپ نہیں ہوا تھا. خفیف ہوئے تھے یا اخف ہوئے تھے تو بھی یہ نون کے ساتھ ہی تھے. تو اب بھی یہ نون کے ساتھ رہے گا، نون کے ساتھ چمٹا رہے گا. اس لیے اس نون کو ہمارے گرامر والے جو ہے نون النسوہ کہتے ہیں، یعنی عورتوں والا نون، عورتوں کا نون، ٹھیک ہے. تو یہ ڈراپ نہیں ہوتا. اب جب ڈراپ نہیں ہوگا تو مسئلہ بنے گا اب نون مشدد لگانے کے لیے ایک الف ایڈ کیا جاتا ہے اور پھر نون مشدد لگایا جاتا ہے. یہ اس میں ایڈیشن آ جاتی ہے. اب نون مشدد سے پہلے الف آ گیا تو اس پر کیا حرکت آ جائے گی؟ زیر. تو اسی کا بن جائے گا آپ کا یفعلنانی. ایک کلیئر ہو گیا تو دوسرا ہو جائے گا تفعلنانی. آخری کیٹیگری جس میں ایک ہی سیغہ ہے، تفعلینا پلس نون مشدد. اس میں بھی نوٹ کریں نون ڈراپ ہوتا ہے اس کا، اور یا کے ڈراپ ہونے کی بھی صورت صرف وہی ہوتی ہے جب پیچھے زیر ہو، اور اکثر سیغوں میں پیچھے زیر ہی ہوتی ہے. اگر پیچھے زیر نہیں ہوگی تو یا ڈراپ نہیں ہوگی. اس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن مجید سے ایگزامپل رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر لہٰذا یا نون دونوں ڈراپ ہوں گے اور سیغہ آپ کا بن جائے گا پیچھے الف نہیں ہے لہٰذا زبر ہی دیں گے تفعلن. تو یہ تھا ہمارا مضارع، اس کے ساتھ نون ثقیلہ کا استعمال. اب میں آپ کے سامنے کچھ مادے رکھوں گا اور اسے سامنے رکھتے ہوئے آپ سیغہ پہچانیں گے، بلکہ آپ سے سیغہ میں بنواؤں گا اور پھر اس کے بعد اس کا مطلب اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے ماضی مضارع، نصر ینصر. واحد مذکر غائب کا سیغہ کون سا ہوگا؟
مضارع کے ساتھ تاکید کا اسلوب ہے، لہٰذا ماضی آپ بھول جائیں. ہاں جی، واحد مذکر غائب ینصر. آپ ینصرو کے ساتھ نون مشدد کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. کون سی قسم کے سیغوں میں آ رہا ہے؟ پہلی قسم کے سیغوں میں. پہلی قسم کے سیغے آپ کے سامنے موجود ہے. ہوا کیا ہے؟ آپ کا لام کلمہ کی پیش زبر سے چینج ہو گئی ہے. اور نون مشدد لگ گیا ہے اور اس پر زبر آ گیا ہے، ینصرن. ٹھیک ہے. اور لام تاکید بھی اگر اس کے ساتھ شروع میں استعمال کریں، لا ینصرن. ترجمہ جو ہوگا وہ اردو میں بس صرف اس اسلوب کو سمجھنا پڑتا ہے، ترجمہ آپ کر ہی نہیں سکتے. وہ ضرور بالضرور مدد کرے گا. لام تاکید بھی شروع میں لگا دیں تو اب یہاں اردو ختم ہو جاتی ہے. یعنی وہ ضرور بالضرور، اور آگے کیا کہیں گے آپ. تو صرف اسلوب سمجھنے والا ہے کہ آخر تاکید کا اسلوب جو ہے عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو فعل مضارع میں نظر آئے گا، اور قرآن مجید میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اس کی چند ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس انداز میں بات کی ہے، کس قدر زور دے کر بات کی گئی. جیسے کہ یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے، لا ینصرن، یعنی وہ ضرور بالضرور. ایک اور بیچ میں ایڈ کر لیں کہ مدد کرے گا، یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتا مدد نہ کرے. یہ مفہوم اس سیکھے سے آپ کو ملے گا. اب وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں، وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون کرے گا مدد؟ اللہ مدد کرے گا. تو اللہ فاعل ہو گیا. لا ینصرن اللہ. ترجمہ میں نہیں کروں گا، آپ اس اسلوب کو بس سمجھیں گے. کس کی؟ میں ینصرہ، جو اس کی مدد کرے گا. ہم نے پڑھا تھا جب ان شرطیہ پڑھا تھا کہ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا. وہاں شرط تھی، اگر کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اور یہاں پر بتا دیا کہ لا ینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ ضرور بالضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا. اور پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس وقت بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ کی مدد، اللہ محتاج نہیں ہے، ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تو اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کے لیے آپ محنت کریں. اس لیے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں، اللہم انصر، اے اللہ تو مدد فرما، من نصر، جس نے مدد کی، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، اور وجعلنا منہم، ہمیں ان میں سے کر دے، ہمیں ان میں سے بنا دے. باب نصرہ کو رکھتے ہی سامنے قاف عین دال سیغے بنائیں. کیا بنیں گے؟ قعدہ یقعد، قعدہ یقعد بیٹھنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. واحد متکلم کا صیغہ بنانا ہے مضارع کا. کیا بنے گا؟ یقعد، تقعد، تقعد، اقعد. اقعد میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھوں گا. اس کے ساتھ آپ نے ثقیلہ کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. کیا بنے گا؟ پہلی قسم کا صیغہ، ٹھیک ہے نا، پہلی قسم کا صیغہ. یہ آپ کے سامنے اس لیے لکھا ہوا ہے. لام کلمہ کی پیش جو ہے زبر میں چینج ہو جائے گی اور نون مشدد لگ جائے گا. اقعدن، یعنی میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا. اور پھر لام تاکید شروع میں لگا دیں، لا اقعدن، یعنی بیٹھوں ہی بیٹھوں، میں تو ضرور بیٹھوں گا. تو وہی جو الفاظ آئے تھے، اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، لَهُمْ، ان کے لیے. کہاں پر؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر.
ٹھیک ہے، تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا. پھر ساتھ ہی وہ سیکھا کر لیں تاکہ وہ پورا ہو جائے. ثم لآتینہم، وہی لام تاکید اور نون مشدد آپ کو وہاں بھی ملے گا. حمزہ تا یا مادہ، ایک غیر صحیح فعل بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اسی بہانے سے. اتا یاتی، باب زارہ پاس استعمال ہوتا ہے. نارمل اس کے سیغے بنیں گے آپ کے پاس اتا یاتیو، اور پھر چینجز کے بعد بن جائیں گے، ناقص کے قواعد اپلائی کریں گے. اتا یاتی، یہاں پر پیش پیچھے زیر، اتا وہ آیا. حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس غاشیہ کی خبر آئی؟ ٹھیک، تو یاتی وہ آتا ہے یا وہ آئے گا. اچھا، میں آؤں گا، واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ یاتی، تاتی، تاتی، آتی. لیکن اس صیغے کو پہلے نوٹ کریں، یہ کیا بنے گا آپ کا؟ آتی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں وہ دو حمزہ، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو محموز کا قاعدہ لازمی اپلائی ہوگا. دوسرے حمزے کو آپ پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً چینج کر دیں گے. الف زبر الف کیا بن گیا؟ آ. اور آ کو ہم اردو میں مد کے ساتھ لکھتے ہیں، الف مد آ. عربی زبان میں اس کو عربی رسم الخط میں کھڑی زبر کے ساتھ لکھیں گے. آتی، میں آؤں گا. اس کے ساتھ آپ نون ثقیلہ کا استعمال کریں گے. آپ کا لام کا لمہ جو ہے اسے آپ نے پہلی قسم کے صیغوں میں، اصل میں اوریجنلی تو یہ پیش ہی تھا نا، اس کو آپ نے زبر سے چینج کر دینا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ یہ زبر میں چینج ہو گیا، اور نون مشدد ساتھ ایڈ کر دیں، زبر دے دیں. آتی ینہ، لام تاکید بھی لگا دیں شروع میں. لآتینہ، ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس ضرور بالضرور، یعنی ان پر حملہ آور ہوں گا. من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. یہ دونوں سیکھے اس اسلوب میں آگے. اب جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ جس نے تیری پیروی کی، من تبعک منہم، تو وہ بھی سن لیں کہ میں کیا کروں گا؟ میں بھر دوں گا. میم لام حمزہ، میم لام حمزہ مادہ، با فتح یفتح، کیا بنے گا؟ ملا. اس کو میں اوریجنلی لکھ رہا ہوں بغیر اس کی کرسی کے، ورنہ یہاں پر سمپل آ جائے گا. ملا یملا، کیونکہ پہلی سٹیج یہی ہوگی کہ آپ کو اس کو مادے کو جو ہے اوریجنلی اس میں پھینکیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس کا رسم الخط بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. یملاؤ، ملا یملاؤ بھر دینا. یملاؤ تملاؤ تملاؤ املاؤ، میں بھر دوں گا املاؤ. اس کے ساتھ آپ نون مشدد کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی، لام کلمہ زبر میں چینج ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ کیا بن گیا آپ کا یہ؟ ٹھیک. یا اس کو میں اب بیچ میں ملا کر لکھنا ہے تو اس کو ایک دندانے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں ایسے کر کے، اور نون مشدد لگا دیں، زبر آ گیا. املا ان، میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا. اور پھر لام تاکید بھی استعمال کریں. من تبعک منہم، جس نے ان میں سے تیری پیروی کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، تو میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم، تم سب سے، اجمعین، پھر زور دینے کے لیے اجمعین، سب کے سب سے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. ٹھیک ہے، تو یہ اسلوب استعمال ہوئے یہاں پر. اب ایک ایگزامپل جو ہے وہ جمع کسی کر لیتے ہیں قرآن مجید سے جو استعمال ہوئی ہیں. اس میں آپ کو مادہ دیتا ہوں دال خالام.
باب نصر سے استعمال ہو رہا ہے دخل یدخل، دخل یدخل. ہاں جی، سیکھا آپ نے بنانا ہے اس کے ساتھ میں نون مشدد کا استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو تیسری قسم کے ہمارے سیکھے ہیں اس میں نون تو ڈراپ ہوتا ہی ہوتا ہے. واؤ ڈراپ اس صورت میں ہوگا جب پیچھے پیش ہے تو ساتھ واؤ بھی ڈراپ ہو جائے گا. تو سیکھا آپ کا بنے گا یہ تد خلن، ایسی ہوا نا جی؟ نہیں، زبر دیکھیں، زبر آئی ہے پہلی قسم کے سیکھوں میں. دوسری قسم کے سیکھوں میں صرف آپ نے واؤ کے ڈراپ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے. نون ڈراپ ہوگا ہی ہوگا. واؤ کے ڈراپ کرنے کا فیصلہ پیچھے پیش ہوگی تو واؤ بھی ساتھ ڈراپ ہو جائے گی، اور اکثر جگہ پر آپ کو پیچھے پیش ہی ملے گی سیکھوں میں. جہاں پر نہیں ڈراپ ہوگی وہ بھی سیکھا اس کے ساتھ ہی میں رکھ دیتا ہوں، سیکھا وہی آئے گا. تو تدخلن، تم ضرور بالضرور داخل ہوگے. لام تاکید شروع میں لگا دیں، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ. اب جب اس اسلوب میں بات کی جائے گی عرب سے تو جو اس کو یقین پیدا ہوگا، اور خاص طور پہ جو پہلی آیت آپ کے سامنے آئی تھی کہ لَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُكُمْ، تو میں نہیں سمجھتا کہ عرب جو ہے وہ پھر اس بات کو نہ سمجھ سکے. ہمیں ظاہر بات ہے وہ زور دینے کے لیے کچھ اردو میں اضافی الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن جس کی زبان ہے اسے ان الفاظ کا سہارا لینا نہیں پڑتا. تو یہ اب قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے الفاظ آئیں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پوری ایک ڈیٹیل آپ کو ملے گی. تو یہ سیکھے بس پہچانے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ واؤ ڈراپ ہونے کی، کہ جہاں پر ڈراپ ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں مادہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں را حمزہ یا، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. اس مادے کی ایک اور خاص اہمیت ہے، یہ چلیں اسی بہانے ڈسکس ہو جائے گا آج. پہلے اس کا نارمل ماضی مضارع بنائیں ذرا، کیا بنے گا؟ رعایا یرعیو، نارملی یہ بنے گا. پھر اس پر آپ کے ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو یہ الف میں چینج ہو جائے گا، اور جو کہ ناقص یائی ہے تو یا لکھی رہے گی، یعنی الف مکسورہ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. رعا، رعا اس سے پہلے گردان کر لیں اوریجنلی رکھ کے، رعا، رعایا، رعایا، دوسری سیکھے میں کوئی چینج نہیں آتی. رعایو، اس میں یا ڈراپ ہو جائے گی، رعاو بن گیا. وَإِذَا رَعَوْا تِجَارَةً، یہ دیکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. رعت، رعتا، رعینا، ان مؤنث نے دیکھا. فلما رعینہ اکبرنہ. رعیتا، تو نے دیکھا. ارعیت الذی یکذب بالدین. رعیتما، رعیتم، رعیتی، رعیتما، رعیتن، رعیتو. رعیتو کہاں استعمال ہوا؟ یا ابتی انی رعیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے. ٹھیک ہے. اور رعینا جمع متکلم کا صیغہ. تو چینجز کے بعد یہ شکل بن جائے گی. جو مضارع کا صیغہ ہے اس میں ایک خلاف قاعدہ آپ کہہ لیں کہ ایک بات ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ حمزہ خلاف قاعدہ ایک کام کرتا ہے کہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتا ہے. حمزہ نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی، کیا بنا؟ یرا. اور ٹرانسفر کرنے کے بعد بھاگ گیا، گم، پتہ نہیں کہاں گیا. تو کیا بن جائے گا؟ یرایو. اب ناقص کے قواعد اپلائی کر لیں. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو یہ آپ کا بن جائے گا یرا. تو یہ پھر چینجز کے بعد سیغے بنتے ہیں رعا یرا، یرا ترا، ترا ارا نرا. پھر یرا یعنی ترا یعنی ترا یعنی ترا یعنی یرا یونا جمع کا صیغہ. اور پھر اس میں چینجز جو آئیں گی وہ چینجز اب آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اوپر لکھتا ہوں میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ.
کون سا بنے گا؟ یرایونا اور پھر ترایونا، اس سیغے کو سامنے رکھیں ذرا. ترایونا، اس میں دیکھیں دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک مادے کا اور ایک سیغے کا. ہم پڑھ چکے ہیں جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو مادے کا حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. مادے کا حرف علت ڈراپ ہوگا تو یہ صورت آپ کے سامنے آئے گی. پھر اگر پیچھے زبر ہوتا ہے تو برقرار رہتا ہے، ورنہ اس سیغے کے موافق حرکت لگا دی جاتی ہے. پیچھے زبر ہے برقرار رہے گا. ترونا، ٹھیک ہے، تم دیکھو گے یا تم دیکھتے ہو، دونوں ترجمے ممکن ہے. اب اس سیغے کے ساتھ میں نون مشدد استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. نون ڈراپ ہوتا ہے، ہو نہیں ہونا. واؤ کے ڈراپ ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے پچھلی حرکت سے. پیچھے پیش ہو تو واؤ بھی ڈراپ ہو جاتا ہے. یہاں پیچھے پیش ہے نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واؤ ڈراپ نہیں ہوگا. واؤ ڈراپ نہیں ہوگا تو شکل آپ کے سامنے آئے گی اس کی پیش کے ساتھ ہی، کیونکہ ہم حرکت دیتے تھے نا پچھلے حرف کو پیش جمع کے سیغے میں. یعنی جمع کے سیغوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے حرف پہ پیش ہی ہے، وہ پیش بتاتی ہے کہ جمع کا سیغہ ہے. ترا ون، اور لام تاکید شروع میں لگائیں. لا ترون، کیا ترجمہ ہوگا؟ تم ضرور بے ضرور دیکھو گے. تو کیا آپ کی سورۃ التکاثر میں الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا کثرت نے، کثرت کی طلب نے، اور حتیٰ یہاں تک کہ زرتم، زارا یزورو، زیارت کرنا، زارا زارا، زارو زارت، زارتا زرنا، کالا کالا، کالو کالت، کالتا کلنا، اسی وزن پہ ہے. پھر زرتا زرتما، زرتم، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، لگ پتہ جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر جلد پتہ لگ جائے گا. کیا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم ضرور بے ضرور جہنم کو دیکھو گے. دیکھو گے ضرور، ایک مرتبہ دکھائی تمہیں ضرور جائے گی. اور وہ جو پل صراط والا آپ اگر تصور ذہن میں لائیں تو سب نے گزرنا ہے، تو نظر تو آئے گی نا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِین، پھر تم اسے ضرور بے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر اگلے الفاظ جو ہیں وہ بھی اسی اسلوب میں ہیں، ان کو بھی ساتھ ہی کرتے چلیں. سأل یسألو، سین حمزہ لام ما فتح سے. سأل یسألو سے، بلکہ میں دونوں سیغے آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور پھر سوال کرنا. سألا اس نے سوال کیا، پھر سوال کرنا جن دو معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ ڈیٹیلز الگ ہیں. یسألو وہ سوال کرتا ہے یا وہ سوال کرے گا. مجہول بنائے، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زیر دینی ہے اور باقی متحرک حروف کو پیش دے دینا ہے. یا فعلا کے وزن پہ لے، ثلاثی مجرد میں تو ہم فعلا کے وزن پہ لے آتے ہیں، لیکن قاعدہ وہی ہے. سئلا، سألا اس نے سوال کیا، سئلا اس سے سوال کیا گیا. یسألو وہ سوال کرتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے یا اس سے سوال کیا جائے گا. مضارع مجہول بنانا ہے، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زبر دینی ہے، موجود ہے لیکن پھر بھی آپ قاعدہ اپلائی کریں، علامت مضارع کو پیش لگا دیں. یسألو، ٹھیک. اس سے سیکھا بنائے جمع مذکر حاضر. تسألون، ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب سے سوال کیا جائے گا. اب اس کو نون مشدد کے ساتھ ہم نے استعمال کرنا ہے. نون ڈراپ ہوگا، ہوگا ہی ہوگا. واؤ کے ڈراپ ہونے کا فیصلہ پیچھے پیش سے، پیش ہے تو واؤ بھی ساتھ ڈراپ ہو جائے گا. تو سیکھا کیا بنے گا آپ کے سامنے؟ تسألن، لام تاکید بھی شروع میں لگا دیں.
لَتُسْأَلُنَّ. اب اسلوب آپ خود ہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ, تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا. ان آ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے واقعی سوال کرنا کے معنی میں ہے. عن النعیم, را حمزہ یا با فتح جو کہ ہم نے چینجز کے بعد بنایا ہے, رآ یرا. سیکھا میں نے آپ سے ڈیمانڈ کیا واحد مؤنث حاضر, کون سا بنے گا؟ لاسٹ سیکھا وہ کون سا بنتا ہے؟ یعنی یرایونا چلتے ترایونا ترایینا. اس میں پہلے تو ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا, دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں, مادے کا گرے گا کیونکہ یہ تو سیکھے کا ہے. ٹھیک ہے, مادے کا گر گیا ترینا, یعنی گرنے کے بعد پیچھے حرکت بھی نوٹ کرنی ہے, اگر زبر ہے تو برقرار رہتی ہے ورنہ اس کو سیکھے کے موافق چینج کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, اب زبر ہے چونکہ تو برقرار رہے گی. اچھا ترینا بن گیا. اب اس کے ساتھ ہم نون مشدد کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس سیکھے میں آپ نے دیکھا کہ نون ڈراپ ہوا ہے, ساتھ یا بھی ڈراپ ہوتی ہے اس صورت میں جب پیچھے زیر ہوتا ہے. دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, یا بھی ڈراپ ہوئی ہے نا, کس صورت میں کہ پیچھے زیر ہے. اگر پیچھے زیر نہیں ہے تو یا ڈراپ نہیں ہوگی. اب یہاں پیچھے زیر نہیں ہے لہذا یا ڈراپ نہیں ہوگی, اور اسی کا آپ کے سامنے بنے گا وہی جو زیر ہے, اب وہ اس کو آ جائے گی اور اس پر زبر حرکت آئے گی. ترائن. سورہ مریم میں الفاظ ہیں, حضرت مریم سلام اللہ حضرت عیسیٰ کو لے کے جب اپنی قوم کے سامنے آنے والی ہیں تو وہ جو انسٹرکشنز انہیں دی گئی تھی. اور یہاں ایک چیز آپ کو میں اور بتاتا چلوں کہ لام تاکید آپ کو شروع میں ملے گا یا اما حرف بھی ملتا ہے آپ کو. اما ترائن, اگر تو دیکھے کسی کو, فقولی تو کہنا انی نظرت للرحمن صوما, میں نے الرحمن کے لیے روزہ رکھا ہے. فلن اکلم اليوم انسیا, لن اکلمہ, میں ہرگز کلام نہیں کروں گی آج کسی بھی انسان سے. یہ ہمارا ٹاپک تھا, مکمل ہو گیا الحمدللہ. فعل مضارع کا تاکیدی اسلوب, آپ اس میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دو طریقے, نون خفیفہ استعمال کر لیں یا نون ثقیلہ. نون خفیفہ کی دو ایگزامپلس قرآن مجید سے آئی تھیں, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی, طریقہ کار پورا سمجھا دیا آپ کو. اب قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو آپ کے سامنے آیات آئیں گی, بلکہ سورہ ہجر میں اگر آپ آیات وہ سامنے رکھیں تو وہاں پر بھی یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور یہ واقعہ جو ہے آدم و ابلیس کا, یہ واقعہ قرآن مجید میں 7 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اگر اس سینیریو میں آپ دیکھیں تو صحابہ جب 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کر رہے ہیں تو ایک دفعہ تو لازماً وہ قصہ تلاوت میں آئے گا, اور اس کا مقصد کہ بندے کو وہ سبق یاد رہے آدمیت اور شیطنیت کا. آدمیت کیا ہے اور شیطنیت کیا ہے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. شیطان سے, ابلیس سے غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس سے وجہ پوچھی, اس نے آرگو کیا اس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں, دیکھ لے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ انرجی ہے اور مٹی جو ہے وہ میٹر ہے. یہ تھا اس کا آرگو کرنا. اللہ تعالیٰ نے آدم ہوا کو منع کیا کہ دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا, لیکن شیطان نے وسوسہ اندازی کر کے پہنچا دیا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, اور کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا لَمْ تَغْفِرْ لَنَا إِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ہاں یہ دعا یاد ہے نا سب کو,
لم تغفر لنا وترحمنا، اور رحم نہ فرمایا، لنکونن، پھر لام تاکید اور نون مشدد، تو ہم ضرور بے ضرور ہو جائیں، یعنی ہم تو مارے گئے اگر تو نے ہمیں معاف نہ۔ تو یہ سبق انسان کو یاد رہا کہ ہم بحیثیت انسان غلطی کریں گے، ہم سے ہوگی، ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہ سبق انسان کو یاد رہنا چاہیے کہ آدمیت ہے اپنی غلطی کو مان لینا، اور شیطنیت کیا ہے؟ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ سے غلطی ہوئی ہے، مانے، تسلیم کریں اللہ میں غلطی ہوگی، پھر ہوگی، پھر تسلیم کریں، پھر ہوگی، پھر تسلیم کریں، معافی مانگیں۔ وہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ ہاں اگر آپ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ وجہ تھی، یہ تھا، وہ تھا، یہ تھا، اور پھر اس میں اپنی علمیت جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہے شیطنیت۔ تو یہ سبق انسان ہر وقت یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔